اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات، بلیات اور مصیبت و تکلیفوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور دوستو، جہاں پر اگر کوئی مریض ہیں، ہسپتال میں ہیں، گھر میں ہیں، اور مرض کی وجہ سے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب کی کملی کی برکت سے، اس کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی مسلمان بہن بھائی قید میں ہیں، مظلومیت میں ہیں، خصوصاً بالخصوص ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ اور اس جیسے ہزاروں مسلمان جو کفار کے نرغے میں ہیں اور مختلف مسلمانوں کی یا پھر کفار کی جیلوں میں قید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اسم اعظم کی برکت سے رہائی عطا فرمائے۔ اور جہاں پر کوئی مسلمان کسی ظلم کے یا ظالم کے شکنجے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمام مسلمانوں کو نجات کاملہ عطا فرما کر امت مسلمہ کو ایک کر دے، ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دے، اور قرآن پاک کا علم اور دین اسلام کا علم پھر سے بلند کر دے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اب دوستو، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میری شادی اچھی جگہ پہ ہو، میرے اچھے رشتے آئیں، تو یہ عمل آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جہاں پر میں جاب کر رہا ہوں وہاں پر مجھے پروموشن ہو، میری ترقی ہو، یا پھر میری جو سیلری ہے اس میں اضافہ ہو، برکت ہو، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بہن بھائی کو باوجود اچھے ایجوکیشن کے اس کو جاب نہیں مل رہی، اس کے پاس کچھ ہے نہیں رشوت دینے کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے جاب دے دے، تو یہ عمل وہ بھی کر لے، انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی۔ اب کسی بھائی کا کاروبار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دن بدن میرے کاروبار میں ترقی ہو اور میں اچھا خاصا حلال کما سکوں، تو وہ بھائی بہن بھی اس عمل کو کریں۔ جو بہنیں بیوٹی پارلر چلاتی ہیں یا پھر گھر میں کپڑے کا کاروبار کرتی ہیں، وہ بہنیں اس سے خصوصاً فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ وہ بھائی جن کا اکثر اوقات تعلق پبلک ڈیلنگ سے ہو، وہ بھی اس عمل کو کر کے انشاءاللہ اس کے برکات سمیٹ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر میں ایک ایک حاجت بتاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اب چلتا ہوں میں عمل کی طرف۔ یہ عمل کیا ہے؟ ایسے سمجھے کہ ایک اسم اعظم ہے، اور اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کی ہر مراد پوری ہوگی، چاہے آپ کی مراد کوئی بھی ہو، تسخیر خلق ہو یا کوئی بھی ہو، رزق کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، جو بھی ہیں آپ کی مراد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور بالضرور انشاءاللہ پوری ہوگی۔ آپ نا امید نہیں رہیں گے، لیکن اس کا طریقہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، تب ہی آپ کر سکیں گے۔ اگر اس کا طریقہ آپ نے نہیں سمجھا تو آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ دوستو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد آپ نے لینے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس کے اعداد لینے ہیں جو عام ہر کسی کو پتہ ہے، 786 ہیں۔ اب میرا مقصد ہے تسخیر خلق، میں یہ عمل تسخیر خلق کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس میں پہلے اپنے اعداد بمائے والدہ کے، ٹھیک ہے دوستو، اپنے
नाम बमाए वालिदा के, ये भी मैंने जमा करने हैं। अभी ऐसे समझे कि मैं ने ये जमा कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये दो किस्म के आदाद हो गए, मेरे नाम, मेरी वालिदा के नाम के आदाद और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद भी हो गए। अब मेरा जो मकसद है वो है मुझे मुलाजमत मिल जाए, ठीक है, मुझे जॉब मिल जाए। तो यहाँ पर आपने सिर्फ वो लफ्ज़ लिखना है जो आप चाहते हैं, ठीक है ना, वो मकसद लिखना है मुलाजमत। यहाँ मुलाजमत के आदाद भी आपने लेने हैं, वो भी जमा करने हैं। मैं 543 वैसी ही मिसाल ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपकी जल्द शादी हो, ये लेना होगा। अब जल्द शादी के लिए आपने सिर्फ शादी के आदाद लेने होंगे। अब किसी का तस्खीर खल्क है तो वो लेना होगा। तो इस तरह आपका जो भी मकसद है, मकसद के आदाद आपने ज़रूर लेने होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझिएगा। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने नाम बमाए वालिदा के, मुलाजमत या शादी या तस्खीर खल्क या तरक्की कारोबार, तरक्की रिज़्क, या जो भी आपका मकसद है, कोई भी मकसद है आपको, वो मकसद आप लिख कर उसके आदाद आपने लेने हैं। अब बाज़ भाई कहेंगे कि इसमें से 2 या 3 मकसद हम शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 अदद जो आपके वो है ना मकसद मकासिद, वो आप इसमें जमा कर सकते हैं। मुलाजमत का, शादी का, तस्खीर खल्क का, ये आप तीनों भी जमा कर सकते हैं, लेकिन 3 से वो ज़्यादा ना होने चाहिए। अब इसका इस सारे आदाद हमने जमा करने हैं, जो जो मकसद हो उनके आदाद भी लेकर और ये भी लेकर उनको हमने जमा करना है और एक मुसल्लस नक्श भरना है। अब लोग कहते हैं मुसल्लस किसको कहते हैं? आप ये देखें कि जिस नक्श में 9 खाने हैं उसको मुसल्लस कहते हैं, और जिसमें 16 खाने हो उसको मुरब्बा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, हमने फिलहाल मैं 786 से मैंने नक्श भरना है ताकि इसका कायदा आपको सही तरीके से समझ आ जाए। ये मकसद वगैरह नाम के आदाद ये मैं जमा नहीं करता, आपने ये जमा करने होंगे। मैं सिर्फ 786 का ही नक्श भरूंगा। अब जो मुसल्लस का कायदा है वो आम रूटीन में सबको मालूम है कि इसमें से 12 नफी और 3 पर तकसीम, ये मुसल्लस का आम कायदा है। तो अब इससे मैं 12 नफी करता हूं तो ये आ जाएंगे 4 7 7। अब इसको मैंने 3 पर तकसीम करना है। आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस तरह मैं बता रहा हूं। तो अगर 3 पर ये हम तकसीम करें, 2 3 6 1 7 5 3 15। अब यहाँ पर 2 बाकी, तो 4 आया, 8 3 24। ये मुकम्मल तकसीम हुआ, इससे कुछ भी नहीं बचा। तो अब हमने 258 से नक्श पुर करना है और मुसल्लस ही नक्श हमने पुर करना है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप देखें, जब भी आप नक्श लिखें तो हमेशा याद रखें कि पहले उसके ऊपर जो भी आयत या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या जो भी जिस चीज़ का आपने नक्श भरना है पहले वो लिखना है, बाद में आपने नक्श पुर करना है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नक्शा है। यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये लिख देता हूँ। अब इसके बाद मैंने नक्श पुर करना है। तो नक्श मैंने पहला खाना ये है 258, ये दूसरा खाना, ये तीसरा खाना, अब ये
चौथा, ये रहा पांचवा, ये रहा छठा, अब ये सातवां, ये रहा आठवां, अब ये रहा नौवां। ठीक है दोस्तों, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, ये 65 और ये 66, ये इसका आखिरी खाना है। नक्श इस तरीके से आपने पुर करना है। अच्छा दोस्तों, बाज़ औक़ात ये तो मैंने जब तकसीम किया 786 को 12 नफ़ी करके, तो ये मुकम्मल तकसीम हुआ। बाज़ औक़ात तकसीम से 1 या 2 बाकी रहेगा। अगर आपके तकसीम करने से 1 बाकी हो तो आपने 7वें खाने में 2 का इजाफा करना होगा, बाकी इसी तरह करना होगा। अब ये देखे इस नक्श का, ये पहला खाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब यहाँ पर 263 हैं, यहाँ पर 264 के बजाय मैं 265 लिखता। यहाँ 263, यहाँ 264 के बजाय मैं 265 लिखता, क्योंकि यहाँ पर 2 का इजाफा होता, 1 कसर है। और यहाँ पर फिर 265, 266, इसी तरह नक्श बाकी जो है ना, एक एक बढ़ा के नक्श पुर करना होगा। अब अगर तकसीम से 2 बाकी हो, ठीक है ना, ये 7वां खाना है, इसमें 1 अगर बाकी हो तो आपने इस खाने में 2 बढ़ाना है। अब अगर तकसीम से 2 बाकी हो तो ये है चौथा खाना, इसमें आपने ये 2 बाकी हैं और इसमें आपने 2 बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, ये आपने जहन में रखना होगा। अब अगर तकसीम से 2 बाकी रह जाता तो हम 260, 261, यहाँ पर 261 के बजाय 262 हम लिखते, बाकी एक एक इजाफे से लिखते, वैसे जैसे मैंने नक्श लिखा है। तो ये तकसीम से अगर 1 या 2 बाकी हो, इस तरीके से आपने करना है। अब बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमें आदात का पता नहीं है, हमने नाम के आदात किस तरह लेने हैं। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मैं लिख के दे देता हूं। अलिफ का अदद 1 है, बा का 2 है, जीम का 3 है, दाल का 4, ये 5, ये वाव का 6, जा का 7, और ये हाँ मैंने दो मरतबा लिखा है, ये कट कर दे। तो का 9 है और इसका 10 है, काफ का 20, लाम 30, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये काफ है, काफ का 100, जमा रा का 200, जमा शीन का 300, ये ता का 400, अब सा का 500, खे का 600, अब जाल का 700, बाद का 800, अब जा का 900 और गैन का 1000। ये हुए आदाद, इसमें से 8 मिस हैं, तो ये वाला है जो है ना, इसके आदाद 8 हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहे आदाद। इस तरीके से आप नाम को लिख ले। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा नाम अबरार है तो ये मैं अलिफ जमा बा जमा रा जमा अलिफ जमा रा, इस तरह मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पर जो है ना अलिफ हैं वो मैं इधर लिख दूंगा 1, अब 2, अब 200, जमा 1 जमा 200, इनको मैं आपस में जमा करूंगा। ये सारा तरीका है जो मैंने आपको बता दिया।
اب دوستو یہ طریقہ تو میں نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا، اب آپ نے نقش بھی پر کرنا سیکھ لیا، اعداد کیسے نکالے جاتے ہیں وہ بھی آپ نے سیکھ لیا۔ اب رہی اس کے بنانے کی ترتیب، آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے اور اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب پہلے تو آپ نے یہ نقش اس طریقے سے لکھنا ہے شرف شمس میں۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر آپ ذرا پہلے ویڈیو دیکھ لیں تو اس میں شرف شمس کی ساعتیں لکھی ہیں، یہ شرف شمس میں آپ نے لکھنا ہوگا۔ اب شرف شمس ہی میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1009 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ لکھتا اس لیے ہوں کہ بعض دوست پھر کہتے ہیں آپ نے لکھا نہیں ہے، تو آپ پہلے تو ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، پھر بھی میں نے لکھ کے دیا 1009 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنا مقصد ذہن میں رکھ کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ پڑھ لیں گے اس پر دم کر لے۔ اب اس کا تعویذ بنا کر آپ کو پنسار سٹور سے چاندی کے ورق عام مل جایا کرتے ہیں، وہ آپ لے لیں اور اس پر اچھی طرح چڑھا کے اب اس کو ریشمی کپڑے میں پیک کرنا ہے۔ اب بعض دوست کہیں گے کہ ریشمی کپڑا نہ ہو، فلانا ہو فلانا ہو، تو جس کے پاس ریشمی کپڑا نہ ہو وہ نہ کرے۔ اب اس کو ریشمی کپڑے میں بند کر کے پیک کر کے آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں اور روزانہ 313 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں۔ اب یہ ورد کوئی بہن یا بھائی کہے گا کہ میں نے صبح کرنا ہے، شام کرنا ہے، عشاء کے بعد کرنا ہے، جب بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اول آخر کوئی سا بھی درود شریف، اس کے اول آخر میں کوئی سا بھی درود شریف 11 بار، 21 بار، 101 بار، 10 ہزار مرتبہ، جو بھی آپ جتنا آپ کو مناسب لگے اتنا پڑھ لیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو اس کو آپ پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد یہ درمیان میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرنا ہوگا۔ اس میں اپنے کام کا تصور رکھنا ہوگا، یہ آج آپ نے صبح کو پڑھا، کل آپ نے ظہر کو پڑھا، پھر آپ نے عصر کو پڑھا، پھر آپ نے مغرب کو پڑھا، پھر عشاء کے بعد پڑھا، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار آپ نے 313 بار اپنے مقصد کے حل تک آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب کوئی کہے گا کہ بھئی مقصد کتنے دن میں پورا ہوگا، تو انشاءاللہ گارنٹیڈ مقصد 7 دن میں پورا ہوگا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر دیر ہو تو 11 دن میں، اگر پھر بھی کچھ باقی ہو تو 21 دن میں، ورنہ 40 دن میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا نہ ہو۔ اب دوستو اس کے نیچے آپ نے کیا لکھنا ہے، یا اللہ، اگر آپ نے ایک مقصد کے لیے کام کی، یا اللہ میری شادی جلد اچھی جگہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا تسخیر خلق کا ارادہ ہے، یا اللہ میرے لیے تمام مخلوق کو مسخر کر دے تاکہ ان کا رجوع میری طرف ہو۔ اب آپ نے جاب کے لیے کرنا ہے، یا اللہ مجھے اپنے غیب سے جلد از جلد ملازمت کا بندوبست کر دے۔ یہ آپ نے اب نیچے آپ نے جو بھی مقصد اوپر آپ نے لکھنا ہے، نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے بحق کے، یہاں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھنی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، جو بھی آپ کا مقصد ہو بحق کے یہ اوپر لکھ کے بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے۔ اب کوئی بھائی ہے تسخیر خلق، ترقی رزق، ترقی کاروبار کے لیے کرنا چاہتے ہیں، تو وہ 3 مقصد ایسے لکھے گا، یا اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اب اگر شادی کا میری شادی بھی جلد ہو اور میری رزق میں بھی ترقی ہو، کاروبار میں بھی ترقی ہو اور تسخیر خلق بھی ہو، بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ رہا آپ کا نقش، آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح میرے دوسرے اعمال آپ لوگوں نے آزمائے ہیں اور آج میں دعائیں سمیٹ رہا ہوں، انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد بھی آپ انشاءاللہ مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان دلوں پر جو دکھ کے بھرے ہوئے ہیں ان پہ مرہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رکھوں۔
دوستو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔